ابتدائی کلیسیا کا آغاز ہے۔ ابتدائی کلیسیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا اور اس کے بعد شاگردوں کا یروشلم میں ٹھہرنا، پاک روح کا یعنی روح القدس کا انتظار کرنا، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا تھا جب تک تمہیں روح کا لباس نہ ملے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اور یہاں پر وہ انتظار میں تھے اور ان پر روح القدس نازل ہوتا ہے، روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے اور پھر پاک روح سے وہ معمور ہو جاتے ہیں، اور پاک روح کی معموری سے معمور ہو کر کلام کو پیش کرنا، اور اس کے بعد جو بڑا معجزہ ہوتا ہے 3000 لوگ ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 3000 لوگ ان میں، اور یہ جو لوگ تھے ابتدائی کلیسیا کے جو اہم ستون تھے، یعنی ایک آپ یہ کہہ لیں ایک کلاس یا ایک جماعت یا ایک گروہ جو آگے جا کر لیڈ کرنا چاہتے تھے، یہ کتنے لوگ تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ 3000 لوگ جب ان میں ملے، اس سے پہلے وہ کتنے لوگ تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ یعنی کلیسیا کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، لیکن ان کی بنیاد، ان کی جڑ 120 لوگ تھے۔ کتنے؟ 120۔ اور جب 3000 لوگ ان میں شامل ہو گئے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3200؟ کتنے؟ 3000 ان میں مل گئے، اور پھر اس کے بعد اس میں 120 ملے تو کتنے ہو گئے؟ یعنی کہ اتنی ٹھیک ہے، میری خراب ہے۔ یہاں پر آج ہم سیکھیں گے کہ کلیسیا کی ترقی کا راز کیا ہے، کلیسیا کیسے ترقی کر سکتی ہے، کلیسیا کیسے بڑھ سکتی ہے، کلیسیا میں بلیسنگ کیسے آ سکتی ہے، کلیسیا میں لوگ کیسے شامل ہوتے ہیں، شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے کلام مقدس کے مطابق۔ آج کل جب ہم کسی چرچ کے کسی پادری کے ممبر بنتے ہیں تو وہ کلیسیا میں شامل ہونا نہیں ہے، وہ ممبرشپ لینے کا ایک پروسیس ہے کہ آپ کسی چرچ میں جاتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چرچ کے ساتھ، یعنی آپ خادم ہیں، آپ کے ساتھ ہم مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خوشی اور غمی میں چرچ یعنی ایک بلڈنگ، اس کی مینجمنٹ اور اس کا خادم آپ کی سپورٹ کرتا ہے، آپ کو آپ کا مددگار ہے جو خوشی میں اور غمی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن کلیسیا میں شامل ہونے کا پروسیس یہ ایک روحانی پروسیس ہے جو ایک چرچ بلڈنگ نہیں ہے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ کلیسیا چرچ بلڈنگ نہیں ہے۔ بلڈنگ کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ہم ایک خاندان کی صورت میں آتے ہیں، جیسا ہمیں گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہمارا باپ کون ہے؟ اگر یہ ایک گھر ہے اور ایک ہم خاندان ہے، ہمارا باپ کون ہے؟ خدا باپ۔ یسوع باپ نہیں ہے، یہ ذہن سے رکھو، یسوع باپ نہیں ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا، ہاں اس بات کو یاد رکھیں۔ اکثر ہم دعا کرتے ہیں جب کوئی پوچھے ہاں جی کی حال ہے، شکر ہے جی یسوع باپ کا، تو یسوع باپ نہیں ہے۔ اگر یسوع باپ ہے تو پھر باپ کون ہے؟ اگر باپ ہی یسوع ہے تو پھر باپ کون ہے؟ لکھا ہے وہ خدا باپ کی دہنی طرف جہاں سے وہ ہیلیلویا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ باپ کی موجودگی ہے اور بیٹے کی بھی موجودگی ہے. اور باپ کا جلال کون ظاہر کرتا ہے؟ اور بیٹا کون ہے؟ ہیلیلویا. ایک جنم کا اندھا پیدا ہو گیا. شاگردوں نے پوچھا یسوع مسیح سے کہ گناہ کس کا ہے، اس کا یا اس کے والدین کا؟ تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ نہ اس کا ہے نہ اس کے ماں باپ کا، بلکہ خدا. یہ اندھا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ خدا باپ کا جلال اور جلال ظاہر کون کرنا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح. ہیلیلویا. اس بات کو یاد رکھنا ہے. تو کلیسیا کا جو پروسیس ہے وہ روحانی پروسیس ہے. کلیسیا کی ممبرشپ لینے کے لیے آپ کو کلیسیا کو میرے پاس نہیں آنا. کس کے پاس نہیں آنا؟ پادری کے پاس نہیں آنا، میرے پاس آپ نے آنا ہے. تو یہ جو آپ کا خاندان ہے ان کے اندر شامل ہونے کے لیے آپ نے میرے پاس آنا. لیکن کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کس سے ملنا ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ اور یہ حوالہ جو آج ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں بڑا کلیئرلی اس کا جواب ہے، بڑا کلیئرلی جواب ہے. تو یہاں پر جو ہم نے حوالہ تلاوت کیا، آج کیا ہم سیکھیں گے؟ ابتدائی کلیسیا کا راز، کہ کلیسیا نے برکت کیسے پائی، ترقی کیسے ہوئی، کلیسیا میں ترقی کیسے ہوئی. ہم کہتے ہیں فلاں خادم کی بہت بڑی کلیسیا ہے، خادم کے بہت زیادہ ممبر ہیں. ہاں ممبر ہو سکتے ہیں، ممبر زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس چرچ کے اندر ساری کلیسیا نہیں ہو سکتی. یہ میں ڈکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں. بڑھتے ہیں. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، پہلی بات کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ کلیسیا یسوع مسیح کی ہے اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایسی کلیسیا چاہتا ہے جو بے داغ ہو، جس میں کوئی جھری اور نہ کوئی وہ برف کی مانند کیا ہو. وہ ایسی کلیسیا لینے کے لیے آ رہا ہے نا جس میں کوئی بھی داغ نہ ہو، کوئی بھی دھبا نہ ہو. بیٹیاں، بہنیں، بھائی، چھوٹے بچے یا کوئی بھی کپڑے استری کر رہا ہو تو چھپا ہوا داغ تو ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جو سامنے داغ آ جائے، گھیرے پر داغ لگا ہو، تو کیا ہم وہ کپڑے پہنتے ہیں؟ کیوں بچوں، کیوں بڑھو، ہم وہ پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے. کیوں نہیں پہنتے؟ کیونکہ ہماری پرسنالٹی کے اندر، ہماری شخصیت کے اندر فرق آتا ہے. ہم اپنی انسلٹ کو قبول کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ ہم کسی معاشرے کے اندر، کسی پروگرام میں، کسی جگہ میں جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے ایسے داغدار کپڑے پا کے آ گیا، ایسے کپڑے گندے نے. ایک بڑی ضیافت ہوئی، بڑی ضیافت کے اندر اعلان کیا گیا کہ سب کا ایک جیسا لباس ہو، اور ان میں ایک شخص جو تھا وہ گندے کپڑے پا کے پھر گیا، انہیں کو لباس ہی کوئی نہیں. انہیں پوچھا میاں ادھر آ، گل سن، تیرے کو لباس کوئی نہیں، تینوں دسیا گیا نہیں سی؟ تو دعوت تے آ گیا ہے، تینوں دسیا نہیں سی؟ جب ایک چیز کا بتا دیا گیا ہو تو پھر بندہ غلطی کرے تو غلطی بھگتنا پڑتی ہے. غلطی کیا کرنی پڑتی ہے؟ بھگتنا پڑتی ہے. تو اس نے بھگتی، کلام اقدس سے بتا رہا ہوں، اس نے بھگتی. جب اس کو بلایا گیا کہ میاں تیرے پاس لباس نہیں ہے، اب اس کے پاس کیا جواب تھا؟ کوئی جواب نہیں. اور پھر اس نے اس غلطی کا سامنا کیا. کلیسیا یسوع مسیح کے ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ یسوع المسیح کی خدا باپ کے سامنے انسلٹ ہو؟ آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے،
ہم سٹیٹس لگاتے ہیں نا تو ہم اس سٹیٹس میں وہ تصویریں لگاتے ہیں جو بڑی خوبصورت ہوں. آج کل موبائل دے وچ نہ بڑے ایپ نے سونیاں سونیاں فوٹواں بن جاندیاں نے, بندہ جنج دا بھی ہوئے فوٹو سونی آ جاندی ہے جو چن کے اسی لانے ہیں سٹیٹس تے, ویکھن والے لوگ کہیں اے بڑا سونا ہے. یہ گل ہے بھائی, یعنی ایک طرح سے ہم اپنی شخصیت کو سامنے پیش کر رہے ہیں, اپنے سٹیٹس کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھیں ہم کتنے اچھے ہیں, ہم کتنے خوبصورت ہیں, ہمارا میک اپ اچھا ہے, ہمارے بال اچھے ہیں, ہماری انگوٹھیاں اچھی ہیں, میری شرٹ اچھی ہے, اور میں اچھے لوگوں میں بیٹھا ہوں, اچھے ہوٹل میں کسی ماڑے جی جگہ چکی جی بیٹھ کے روٹی بندہ کھانا ہوئے تو وہ تو فیس بک پہ بھی لاندے تو نہ سٹیٹس لاندے رہے. وہ ماڑے تو ماڑا بندہ بھی کی سمجھدا ہے میری انسلٹ ہے, لوگ کہنے کہ چکی جی بیٹھ کے کھانے ہاں نہیں لاندے نا, نہیں لاندے, اچھی تصویر لگانا پسند کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو کلیسیا ہے اس کے اندر کمی ہو؟ نہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ جب کلیسیا کے اندر ہم شامل ہوں تو ہماری واہ واہ ہو. ایک بندے نے اور لاپرواہی کی, انہوں نے کہا یسوع مسیح, انہوں نے کہا مالک مجھے پتا ہے تو بڑا سخت بندہ ہے, تو بڑا اس لیے میں کی کیتا کلیسیا میں تھا, کلیسیا میں شامل تھا, یہاں پر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بھی وہ جانتا, شاید پہچانتا تھا, لیکن پورے طور سے کام نہیں کرتا. تو کیا ہوا؟ اس نے کہا منو پتا سی تو بڑا سخت بندہ ہے, اس لیے میں تیرا توڑا بڑا سام کے رکھا ہے, تیرا توڑا بڑا سام کے رکھا ہے. انہوں نے کہا نکمے نوکر تو بندہ ٹھیک نہیں, یہ دی تیروں سزا ملے گی. سو آگے بڑھتے ہیں. پہلی بات یہاں پر لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا, آپ چرچ بلڈنگ کے اندر آتے ہیں, ممبرشپ لیتے ہیں, لیکن تب تک یسوع المسیح کی کلیسیا کے اندر شامل نہیں ہوتے جب تک آپ اس کے کلام کو قبول نہیں کرتے. کلیسیا میں شامل ہونے کا اور کلیسیا کی ترقی کا راز سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے کلام کو قبول کرنا. اس کے کلام کو کیا کرنا؟ قبول کرنا. اور جب آپ قبول نہیں کریں گے تو ایمان نہیں لائیں گے. ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. ہاں جی, جب مسیح کے کلام سے ہم سنتے ہیں اور پھر اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ پہلی سیڑھی کا سٹیپ ہے. آج کل اے والیاں پوڑیاں نے, ہوں تو سیڑھیاں کہتے ہیں, پوڑیاں لوگ بھول گئے نے کہنا. ساڈے ماں باپ تو پوڑی ہی کہتے سن, اسی بھی بڑی دیر تک پوڑی کہتے رہے ہیں, ہوں آ کے تے اسی اینو سیڑھی کہتے ہیں. یہی گل ہے. آج کل یہ ہے, آج کل وہ جو ہوتی ہے نا وہ گزارے کے لیے رکھی ہوتی ہے ڈنڈے کی سیڑھی, جو ڈنڈے کے ساتھ چڑھتے ہیں, پہلے وہی ہوا کرتی تھی. اور اگر وہ نہیں ہوتی تھی تو کون سی پوڑیاں ہوتی تھی؟ مٹی کی بنی ہوتی تھی چھت پر جانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو چھت اونچا ہے, پہلے سٹیپ پر پاؤں آپ نہیں رکھیں گے, آخری سٹیپ پر رکھیں گے تو کیا چھت پر پہنچ جائیں گے؟ نہیں. تو پہلا سٹیپ ہے اس کے کلام کو قبول کرنا. کلیسیا میں شامل ہونے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ قبول کرنا. اب قبول کرنے سے یہ نہیں ہے کہ کلام قبول کر لے, ہاں خداوند میں تیرے کلام کو مانتا ہوں. کسی شخص نے کہا کہ ابلیس بھی یسوع مسیح کی پرستش کرتا ہے. ابلیس بھی یسوع مسیح کی پرستش کرتا ہے. فرق پتہ کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہم بھی یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں نا. آپ یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں تو میں کہوں ابلیس بھی پرستش کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے, یسوع مسیح کے پاس آنے کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو اگر گرا دے گا نا فرشتے تجھے اٹھا لیں گے. یہ اس کے ایمان کی بات تھی. اور کہتا ہے ہاں تو کہہ تو روٹیاں یہ بن سکتے ہیں, پتھر روٹیاں بن سکتی ہیں. اس کو پتا تھا, وہ اس کی پرستش کر رہا ہے.
اس کی قدرت کی، اس کی الوہیت کی وہ تعریف کر رہا ہے۔ پتھر کو روٹیاں کون بنا سکتا ہے؟ خدا بنا سکتا ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ الوہیت کو وہ جانتا تھا۔ ابلیس کس کو جانتا تھا؟ الوہیت کو جانتا تھا۔ ابلیس پوری الوہیت کو جانتا تھا، لیکن میرے عزیزوں اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ پرستش وہ کرنا جانتا ہے لیکن اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ سو قبول کرنا، ہم قبول کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم پھل نہیں لاتے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور انہوں نے بپتسمہ لیا، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ پھر ایک قدم آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور پھر آپ ایک کلیسیا کے رکن قائم ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے یہ رسولوں سے تعلیم پانے۔ دوسری بات کیا ہے؟ قبول کر لیا ہے۔ آپ ایک سکول میں گئے ہیں، آپ نے اس سکول کو قبول کر لیا ہے، آپ نے کتابیں لے لی ہیں، نام اپنا داخل کروا لیا ہے، ایڈمیشن لے لیا ہے، لیکن اب پروسیس کیا ہے کہ اپنے کلاس کے اندر جانا ہے، اپنے ٹیچر کے پاس جانا ہے، اور پھر اس سے وہ ساری کتابیں پڑھنی ہیں۔ پھر لکھا ہے وہ رسولوں سے تعلیم پانے۔ یہ کلیسیا میں شامل ہونے کا جو دوسرا راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ آپ نے تعلیم پانی ہے۔ تعلیم نہیں پائیں گے تو آپ ادھورے رہ جائیں گے۔ پھر رفاقت رکھنے، کیا رکھنے؟ رفاقت رکھنے۔ اب یہاں پر الٹ ہے حساب۔ آج کل کے معاشرے کے اندر جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اندر یہ الٹا حساب ہے۔ ٹھیک ہے؟ الٹا حساب کیا ہے کہ خادم رفاقت رکھتا ہے، کلیسیا رفاقت نہیں رکھنا چاہتی۔ کلیسیا چاہتی ہے کہ صرف خادم آئے ہمارے گھر میں اور وہ ہم سے رفاقت رکھے، صرف وہ وزٹ کرے، لیکن کلیسیا نہیں چاہتی کہ وہ خادم سے بھی رفاقت رکھے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رسولوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے، یعنی ایک طرح سے اب یہ طریقہ فرق ہو گیا ہے۔ کلیسیا رسولوں کے پاس جاتی تھی، اب رسول جو ہے، خادم جو ہے، وہ کلیسیا کے پاس جاتے ہیں۔ یہ الٹا ہو گیا کلام کے مطابق۔ اور جب کبھی خادم، آپ پلیز اگر باہر چلے جائیں تو باہر جا کے بات کر لیں تاکہ کلیسیا آپ کی طرف آ جائے۔ 2 منٹ کے لیے باہر چلے جی۔ سو یہاں پر جو کلام اقدس کی تعلیم ہے، اس کا حساب الٹ ہو گیا۔ خادم رفاقت رکھنا چاہتا ہے لیکن کلیسیا رفاقت نہیں رکھنا چاہتی۔ یہاں پر جو کلیسیا ہے وہ خادموں کے پاس جاتی ہے اور رفاقت رکھتی ہے۔ تیسری بات، اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ ہے کہ سب کچھ خادم کرے، کلیسیا کرے، لیکن ہم نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے؟ یہ آپس میں روزانہ روٹی توڑتے تھے۔ روٹی توڑنے سے اشعار بانی کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک خوبصورت روحانی رفاقت کا ایک طریقہ تھا، اور پھر دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ یعنی کلیسیا کا جو ایک مضبوط ستون ہے وہ دعا ہے۔ کلیسیا دعا نہیں کرنا چاہتی، وہ توقع یہ کرتی ہے کہ خادم جو ہے وہ دعا کرے۔ ایسا ہے نا؟ الٹ ہو گیا نا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ فون آتا ہے، پادری صاحب ساڈے لیے کی کرے ہو؟ دعا کرے ہو۔ پادری صاحب میں بیمار ہوں، میرے سر چ درد ہے، میرے پیٹ چ درد ہے، میرے رشتہ دار بیمار ہیں۔ یعنی کلیسیا جو ہے وہ توقع یہ کرتی ہے کہ وہ کس سے کرے؟ درخواست خادم سے کرے۔ اگر کلیسیا کا نام آپ کے ساتھ جڑا ہے اور آپ کلیسیا کے ستون ہیں، کلیسیا کے ممبر ہیں، اور کلیسیا مسیح کی ہے، تو کلیسیا کا پھر ایک مضبوط ہتھیار دعائیہ زندگی ہے۔
خادموں کو تو دعا کرنا چاہیے، وہ کرتے بھی ہیں، کا حق بھی بنتا ہے، لیکن یہاں پر کلام اقدس یہ سکھاتا ہے کہ دعا کرنے میں آپ نے خود بھی مشغول رہنا ہے، آپ نے خود بھی کیا رہنا ہے؟ مشغول رہنا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہیکل کے اندر ہنا گئی ہے دعا کرنے کے لیے، اس نے جا کر کاہن سے نہیں کہا، ایلی کاہن سے نہیں کہا کہ منو پتر چاہیے تو میرے لیے کی کہا، کس نے کی دعا؟ اس نے خود کی۔ ہیکل میں گئی تھی وہ خود دعا کر رہی، لیکن کلیسیا کا جو حساب ہے وہ الٹ ہو گیا، دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اب یہاں پر جو کلیسیا ہے وہ ترقی کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک اتھینٹک ٹریک کو اپنایا ہے۔ کلیسیا کو چرچ تو ترقی کر لیتا ہے، ممبر ترقی کر لیتے ہیں، کلیسیا ترقی کیوں نہیں کرتی؟ میری کلیسیا سے مراد یہ ہے کہ جو حقیقی طور پر یسوع مسیح کے پاک لہو سے دھلے ہوئے ہیں، جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں، میری ان سے مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ کلیسیا میں کام صحیح کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، تو پھر لوگوں پر خوف چھا جاتا ہے۔ لوگوں پر کیا چھا جاتا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ ان پر کیا چھا گیا؟ خوف چھا گیا۔ کیوں چھا گیا؟ کہ بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک تھے۔ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں کیا تھے؟ شریک تھے، یعنی برابر تھے۔ ساڈی کلیسیا وچ رول یہ بن گیا تھا، اے میری ہے، اے تیری ہے، انہوں بہتا مل گیا، منوں گھٹ مل گیا، وہ ویلیو زیادہ ہے، میری گھٹ ہے، یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ لیکن لکھا ہے کہ وہ سب برابری میں شامل تھے۔ سب کیا تھے؟ برابری میں شامل تھے، کوئی کمپلین نہیں ہے۔ یہ کلیسیا کی ترقی کا راز ہے کہ ہمیں یک دل، یک ایک ہونا پڑے گا تاکہ کلیسیا یسوع مسیح کی جو ہے وہ ترقی کرے۔ وہ کیا کرے؟ ترقی کرے۔ سب سے بڑی بات یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ ایک دنیاوی عمل ہے، ٹھیک ہے؟ روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے روحانی بندے کا۔ وہ عمل کیا تھا؟ یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، لکھا ہے اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ بانٹ دیا کرتے تھے، یعنی جو یسوع مسیح کی کلیسیا نا، جو یسوع مسیح کے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرتے تھے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچ کر، یہاں پر جائیداد تو دور کی بات ہے، ہماری جیب میں تھوڑے سے پیسے ہوں اور کسی کی ضرورت ہو تو ہم احساس نہیں کرتے، لیکن اس وقت کلیسیا کیوں بڑھی، کیوں ترقی ہوئی؟ کیونکہ محبت جو تھی وہ پختہ محبت تھی۔ آج کی جو کلیسیا ہے اس میں کمی ہے، اس میں محبت کی کمی ہے، اس میں محبت کم ہے، اور محبت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، ہاں اگر اس نے اپنی محبت کا اظہار ایک بڑا کیا ہے تو پھر یسوع پر ایمان رکھنے والی کلیسیا کیوں نہیں اپنی محبت کا اظہار ایک دوسرے سے کرتی؟ ہم ایک دوسرے میں کمیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کمیاں ڈھونڈتے ہیں، نہیں یہ دیکھو ہونے لے، یہ جان بوجھ کے کر دیں، آپ ایسے نہ کریں۔ آپ کلیسیا ہیں تو ایک دوسرے کا احساس کریں تاکہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرے، یسوع مسیح کی کلیسیا جو ہے وہ بڑھے، اور ہر روز یک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا
کرتے تھے. کس میں جمع ہوا کرتے تھے؟ کس میں؟ یعنی یسو مسیح دے لوکاں دے واجب ہے کہ وہ ہیکل دے ہیکل چوں. اسی ہیکل تو کترانے ہیں, اسی ہیکل تو بڑا کترانے ہیں, دور نہ ہٹنے ہیں. کئی بار کہہ چکا ہوں, زبور میں بھی اس کہتا ہے میں خوش ہویا جدو منو آؤ گھر چلی. اور یہاں پر بھی وہ ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے, رفاقت رکھتے, آپس میں پیار محبت رکھتے, خدا کی عبادت کرتے, یعنی ایک خاندان کی صورت میں خدا کی حضوری میں آتے اور روزانہ برکت پاتے. روزانہ کیا پاتے؟ برکت پاتے. ہاللیلویا. اور پھر آخری بات, خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو کیا رکھتے تھے؟ عزیز رکھتے تھے. عزیز رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا, ان سے پیار کرنا اور خوشی غمی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. خوشی غمی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور لکھا ہے کہ ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. خداوند ان کو ہر روز ان میں ملا دیتا. یہ باقی خدا کا کام ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے, اپنی محنت کرنی ہے, لیکن خدا نے اپنا کام کرنا ہے. ہاللیلویا. جب ہم ہی کام نہیں کریں گے, ہم ہی کلیسیا کا خیال نہیں کریں گے, تو خدا بھی اپنا کام نہیں کرے گا. خدا اپنا کام کرتا ہے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. کلیسیا کی ترقی کا راز, کلیسیا میں برکت کا راز اسی صورت میں ہے جب ہم ان اصولوں پر چل کر یسوع مسیح کی کلیسیا میں شامل ہوں گے. خدا ہمیں اس کلام کی وسیلہ سے